الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجر والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان وينطق به يشهد على من استعمله بحق رواه الترمذي كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اما بعد اللہ جل جلالہ کے حمد و ثنا کے بعد اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد میرے دوستو کئی جمعوں سے ہمارا حج کا بیان جاری ہے۔ آج اس جمعے میں ہم نے صرف حجر اسود پر گفتگو کرنی ہے کہ حجر اسود کیا ہے، اور اس کے متعلق بہت سی روایات ہیں۔ حجر عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود کالے کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں۔ حجر عربی زبان میں پتھر کا نام ہے، پتھر کو کہتے ہیں، مطلق جو بھی پتھر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ حجر عربی میں۔ اسود کہتے ہیں کالے کو، سیاہ رنگ کو، کالے کو سیاہ۔ اب جو حدیث مبارک میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی جو روایت بیان کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے وہ ذات کی کہ قیامت کے دن اللہ جل جلالہ جب اسے حجر اسود کو اٹھائے گا، قیامت کے دن جب اللہ جل جلالہ اسے حجر اسود کو اٹھائے گا تو فرمایا کہ اس کو 2 آنکھیں دی جائیں گی جن سے یہ دیکھے گا سامنے، اور پھر فرمایا کہ اس کو زبان دی جائے گی جس کے ذریعے سے یہ بولے گا، جس کے ذریعے سے یہ بولے گا، اور فرمایا ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا یہ حجر اسود جن لوگوں نے اس کو بوسہ دیا تھا، استعلام کیا تھا، جنہوں نے اسے بوسہ دیا تھا، اس کا استعلام کیا تھا۔ اور ایک دوسری روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے
فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجر اسود کو جب اتارا گیا جنت سے تو فرمایا یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا. یہ جب اسے جنت سے لایا گیا تو یہ پتھر دودھ سے زیادہ سفید تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. محدثین حضرات لکھتے ہیں جو حجاج اور عمرے والے اس کو بوسہ دیتے ہیں ان کے گناہوں کو یہ اپنی طرف کھینچتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے. اس وجہ سے فرمایا یہ سیاہ ہو گیا، لوگوں کے گناہ اپنے اندر جذب کر کے یہ سیاہ ہو گیا. اللہ جل جلالہ کا یہ عظیم انعام امت مسلمہ کے لیے کہ یہ حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جنت کا کہ جو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے اور دیکھتا بھی. قیامت کے دن اسے آنکھیں بھی دی جائیں. اور جب اسے جنت سے اتارا گیا تھا زمین پر یہ بالکل سفید تھا، بالکل سفید، دودھ سے زیادہ سفید. اور بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا. وہ اس وجہ سے ایک روایت میں آتے ہیں نا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب وہ توبہ کرتا ہے تو یہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے. اور اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہوں میں آگے جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلودہ ہو جاتا ہے. لیکن حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے کہ جس کو بوسہ دینے میں بھی تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور قیامت کے دن یہ تمہارے حق میں گواہی بھی دے گا. قیامت کے دن یہ بولے گا اور پہچانے گا اس شخص کو جس شخص نے اسے بوسہ دیا تھا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں ان سے روایت ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم، حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں. جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں، ایک حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کا نور اٹھا لیا تاکہ ایمان بالغیب رہے. اگر ان کا نور باقی رہتا تو اس میں شک نہیں کہ مشرق سے مغرب کے درمیان ساری چیزوں کو یہ روشن کر دیتے. مشرق سے مغرب کے درمیان جتنی چیزیں یہ سب کو روشن کر دیتے. اس کے نور کو اللہ جل جلالہ نے اٹھا دیا، ورنہ اس کی چمک ایسی ہوتی، اس کی روشنی ایسی ہوتی کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی روشنی ہوتی. مشرق سے لے کر مغرب تک اس کی روشنی ہوتی. میرے دوستو، اور یہ حجر اسود کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک تیسری روایت بھی نقل کی ہے کہ حضرت عبیدہ ابن عمیر
رحمہ اللہ ایک تابعین ہے. تابعین اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت. تابعین اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو کسی صحابی کی. فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رکن یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو ہاتھ لگانے میں لوگوں سے سبقت کیا کرتے تھے، یعنی جلدی کیا کرتے تھے، آگے بڑھا کرتے تھے. تو اکثر لوگ پوچھتے کہ اے ابن عمر تو اس میں جلدی کیوں کرتا ہے، اس میں سبقت کیوں کرتا ہے؟ تو فرمایا میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اس کے صحابہ کو اس میں سبقت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس وجہ سے میں اس میں سبقت کرتا ہوں، اس میں جلدی کرتا ہوں. اور فرمایا کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ان دونوں میں سبقت کرے گا، حجر اسود کو بوسہ دے گا، رکن یمانی کی طرف جائے گا، تو فرمایا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. میرے دوستو، حجر اسود کو اللہ جل جلالہ نے یہ فضیلت دی ہے، یہ روحانیت دی ہے اللہ جل جلالہ نے حجر اسود کو کہ یہ انسان کے گناہوں کو کھینچتا ہے، یہ انسان کے گناہوں کو کھینچتا ہے، انسان کو صاف کر دیتا ہے. اور ویسے بھی یہ حج اور عمرہ یہ اللہ جل جلالہ کی ایسی عبادت ہے، ایسی نعمت ہے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ایک بڑے پائے کے محدث تھے ہندوستان کے. اس زمانے کے پیدل سفر ہوتے تھے، لوگ پیدل جاتے تھے یا سمندری جہازوں سے جاتے تھے حج کے لیے. تو رمضان سے پہلے نکلتے تھے لوگ حج کے لیے، رمضان سے پہلے نکلتے تھے. اب حج کا سفر ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کشتی میں سوار ہیں، جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. دن میں ایک سپارہ، حالانکہ وہ حافظ نہیں تھے، حافظ القرآن نہیں تھے، لیکن اللہ جل جلالہ نے ایک فضیلت ان کو ایسی عطا فرمائی کہ دن میں ایک سپارہ قرآن کریم کا یاد کرتے اور رات کو کشتی میں ہی تراویح پڑھاتے اور سپارہ سنا دیتے. رمضان جب ختم ہوا تو اس نے قرآن حفظ کر لیا 30 دن میں، اور پورا قرآن تراویح میں سنا بھی دیا. اب جب حج کے لیے وہاں پہنچے بیت اللہ شریف، حج کے ارکان ادا کر لیے، جب حج ادا کر لیا مدینہ منورہ گئے، روزہ رسول پر حاضری کی. اس سے بعد جب آئے واپسی مکہ مکرمہ تو دیکھا ایک بچہ حاجیوں کی جو بچی ہوئی خوراک ہے اس خوراک کو اکٹھا کر رہے اور بچہ کھا رہا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے اس بچے کو دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، لیکن یہ کیا کر رہے، حاجیوں کی جو خوراک بچی ہوئی ہے وہ کھا رہا ہے. تو اس نے اس بچے کو اشارہ کر کے بلایا کہ ادھر آؤ میرے پاس. جب آیا یہ بچہ اس کے پاس تو یہ اس بچے سے کہنے لگا کہ تم کہاں کے ہو؟ کہا یہاں رہتے ہیں، غریب لوگ ہیں، بس ماں اور میں اس کا ایک بیٹا ہوں، اور بس یہاں پر جو حجاج کرام آتے ہیں، عمرے والے آتے ہیں، ان کے لیے جو خوراک آتی ہے بچی ہوتی ہے وہ ہم کھاتے ہیں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اس بچے سے کہہ رہے ہیں
کہ 3 دن بعد میں جا رہا ہوں ہندوستان، تم جا کر اپنی ماں سے اجازت لے لو، وہاں پر میرا بہت بڑا دارالعلوم ہے، وہاں پر تمہیں لے جاؤں گا، میری بہت بڑی خانقاہ ہے، اور وہاں پر میرے پاس پڑھو گے بھی، عالم بھی بن جاؤ گے، اور کھانا پینا بھی ملے گا، اچھا لباس بھی، سب کچھ تمہیں ملے گا، ہر سہولت تمہیں میسر ہوگی۔ تو اس نے کہا حضرت میں اپنی والدہ سے اجازت لے لوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے کہا بس 3 دن بعد میں پھر جانے والا ہوں۔ جب 3 دن گزرے دیکھا تو وہ بچہ پھر وہاں سے ہی حاجیوں کی بچی ہوئی خوراک وہ کر رہا ہے۔ اس بچے کو پھر اشارہ کیا اور کہا تم نے اپنی والدہ سے پوچھا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا جی ہاں میں نے پوچھا ہے، اور میری ماں نے مجھے اجازت بھی دے دی ہے، لیکن حضرت ایک بات پوچھتا ہوں، یہ جس طرف تمہاری یہ آنکھیں لگ رہی ہیں، کیا یہ چیز ہندوستان میں ہے؟ اگر ہے تو میں ہندوستان تمہارے ساتھ جاتا ہوں، ورنہ نہیں ہے تو یہ حاجیوں کی بچی ہوئی ہڈیاں بھی مجھے قبول ہے۔ ہر وقت میری آنکھیں تو اس پر لگتی رہتی ہیں، ہر وقت اس کی زیارت تو کرتا رہتا ہوں، اسی وجہ سے یہ ہڈیاں حاجیوں کی بچی ہوئی کھا رہا ہوں کہ اس پر ہر وقت میری نظر تو لگتی ہے اس کعبہ پر، ورنہ میں بچہ ہوں اور اب جوان ہوں، کوئی کام کاج بھی کر سکتا ہوں، سب کچھ ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، آنکھیں بھی ہیں، لیکن یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں تو بس ان آنکھوں کا استعمال میں نے زندگی میں یہ رکھا ہے کہ بس اللہ کے اس گھر پر میری آنکھیں ہر وقت رہیں، اللہ کے اس گھر پر میری آنکھیں رہیں۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے یہ حج کی عبادت بھی عجیب عبادت، اور پھر وہاں آنے والے لوگ جن کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہو، جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہو۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلتا ہے تو وہ کیسے پاک صاف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے عجیب عبادت ہمارے لیے بنائی۔ تو میں بات کر رہا تھا پہلے حجر اسود کی، کہ حجر اسود جب اتارا گیا تو اس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کہ یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور فرمایا ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ اور دوسری روایت جو میں نے ابن عباس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس کو بوسہ دینے سے انسان کے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک عجیب تاریخ اس نے حجر اسود کی بھی ہے۔ 317 ہجری میں 7 ذی الحجہ کو بحرین کے ایک حاکم ابو طاہر سلیمان قرامتہ، یہ بحرین کے حاکم تھے، اور انہوں نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی، اور جب چڑھائی کر دی تو اس ظالم کی وجہ سے اس سال تو حج بھی رہ گیا، حج کے ارکان بھی ادا نہ ہو سکے، اور یہ شخص لگا تو اس حاکم نے حجر اسود کو اٹھایا اور ساتھ بحرین لے آیا۔
بحرین لے آئے. مولا علی قاری رحمہ اللہ مشکات کی شرح مرقات میں، ایک تو یہ شرح ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، توضیحات مشکات شریف کی شرح، اور ایک ہے توضیحات اور دوسری ہے مرقات. مرقات مولا علی قاری رحمہ اللہ اس میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 20 سال تک کعبہ کے اندر یہ حجر اسود نہیں تھا. اس سے یہ بحرین کا حاکم ظالمی سے لے گیا، کعبہ پر چڑھائی کی. مولا علی قاری رحمہ اللہ نے تو اس میں بہت تفصیل لکھی ہے کہ بہت لوگوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ آب زمزم کا جو کنواں تھا اس میں لوگوں کو ڈالتے گئے، لاشوں کو. بارکیف اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ طبری میں لکھا ہے، التاریخ المکی والطبری، اس میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ 22 سال تک کعبہ میں یہ حجر اسود نہیں تھا. بحرین کا یہ حاکم ظالمی سے لے گیا. اور پھر بنو ابن عباس قبیلے کے ایک خلیفہ تھے جن کا نام تھا مقتدر باللہ. مقتدر باللہ نے اس بحرین کے حاکم کے ساتھ بات چیت کی اور 23,000 درہم یا 33,000 دینار ان پر بات ہو گئی. اور جب بات ہوئی تو مقتدر باللہ نے مکہ مکرمہ کے ایک بڑے محدث تھے حضرت عبداللہ، شیخ حضرت عبداللہ، یہ حدیث میں بہت بڑی مہارت رکھتے تھے اس زمانے کے. ان کو کہا اور ان کے ساتھ ایک وفد بھیجا بحرین کے، جاؤ اور یہ حجر اسود وہاں سے لے کر آؤ، یہ پیسوں یہ دینار جو ہے یہ ان کے حوالے کر دینا اور حجر اسود ان سے لے آنا. جب یہ لوگ بحرین گئے اور وہاں پہنچے تو ابو طاہر سلیمان نے وہاں پر ایک بڑا مجلس یعنی ایک بڑا پروگرام قائم کیا، اور اس مجلس کے اندر پھر حجر اسود کو ایک لایا گیا کہ ایک خوشبودار کپڑے میں اسے لپیٹا ہوا تھا، اور اس محدث حضرت شیخ عبداللہ رحمہ اللہ سے کہنے لگا کہ یہ لے لو اپنا حجر اسود. اس نے کہا ایسے نہیں لیں گے، پہلے ہم اسے چیک کریں گے کہ یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا حجر اسود کی 2 نشانیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہیں. حضرت شیخ عبداللہ نے فرمایا ایک یہ نشانی ہے کہ حجر اسود پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، اگر اسے دریا میں ڈالا جائے تو یہ پانی میں ڈوبے گا نہیں، یہ پتھر پانی کے اوپر پھیرے گا حجر اسود. اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ یہ آگ سے تپے گا نہیں، یہ آگ سے گرم نہیں ہوگا. تو جو حجر اسود انہوں نے ایک پتھر پیش کیا اور خوشبودار کپڑے میں لپیٹا تھا، جب کپڑا ہٹایا پانی میں ڈالا تو وہ ڈوب گیا پتھر، اور جب پھر آگ میں پھینکا اسے پتھر کو تو پتھر گرم ہوا اور پھٹ گیا. تو حضرت شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا یہ تو ہمارا حجر اسود نہیں ہے. دوسرا پتھر پیش کیا گیا، دوسرا پتھر بھی ایسے ہی پانی میں بھی ڈوب گیا اور آگ سے بھی پھول گیا، پھٹ گیا وہ اور گرم ہو گیا.
اس نے کہا حضرت شیخ عبداللہ نے کہ ہمیں اپنے اصل حجر اسود کی پہچان ہے، ہمیں وہ والا پتھر چاہیے اپنا جو اصلی حجر اسود ہے۔ تو پھر اصلی حجر اسود ان کے حوالے کیا گیا، جس کو پانی میں جب ڈبویا تو وہ پانی کے اوپر پھرنے لگا حجر اسود۔ جب آگ جلائی گئی اور آگ کے اندر رکھا گیا پتھر کو اور خوب آگ جلائی گئی، جب آگ بجھائی پتھر کو بیچ سے اٹھایا تو ٹھنڈا تھا، پتھر گرم ہی نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہے اصل حجر اسود کہ آگ میں جلے گا بھی نہیں، گرم بھی نہیں ہوگا، تپے گا بھی نہیں۔ تو بحرین والوں نے حضرت شیخ عبداللہ سے فرمایا، حضرت شیخ عبداللہ سے کہا کہ تم اتنی پہچان کہاں سے رکھتے ہو، آپ کے پاس تو بڑی مضبوط روایات ہے۔ اس نے حضرت شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہم تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پہنچی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ پہچان بتائی تھی۔ جب اسے بحرین والے مکہ پر چڑھائی کر کے لانے لگے تو امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک اونٹ پر رکھا گیا حجر اسود کو، وہ اونٹ مر گیا۔ دوسرے اونٹ پر رکھا، یہاں تک کہ 40 اونٹوں پر یہ پتھر رکھتے تو اونٹ مر جاتا۔ اور جب اسے حضرت شیخ عبداللہ رحمہ اللہ لانے کے لیے گئے بحرین تو ایک کمزور سی اونٹنی پر رکھا گیا، کمزور سی اونٹنی پر، اور جب اس اونٹنی کا کعبہ کی طرف رخ ہوا تو اس اونٹنی میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ اونٹنی دوڑ دوڑ کر بھاگ کر خوشی سے خانہ کعبہ میں پہنچی اور وہ پتھر دوبارہ وہاں نصب کیا۔ اور اس کے اوپر بھی ایک روایت میں ہے کہ جب حجر اسود کو نصب کیا جا رہا تھا تو وہاں پر قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو شخص صبح پہلے آئے گا تو وہی اس حجر اسود کو اٹھا لگائے گا۔ یہ اس تاریخ سے پہلے کی بات ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے۔ جب صبح ہوئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف فرما ہوئے۔ جب آئے تو لوگوں نے دیکھا تو کہا یہ تو امین آیا ہوا، یہ تو امین آیا ہوا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر بچھائی اور اس کے اوپر حجر اسود کو رکھا گیا اور پھر سب سے کہا اب اسے اٹھاؤ۔ پھر اٹھایا اور پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نصب کروایا اس پتھر کو۔ میرے دوستو تو عرض میری یہ تھی کہ جب بحرین والوں نے اس حاکم نے یہ ظلم کیا تو ایک تاریخ میں تو یہ ہے، مولا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 20 سال تک یہ کعبہ حجر اسود سے محروم، 20 سال تک۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 22 سال تک یہ خانہ کعبہ میں یہ پتھر نہیں تھا۔ 22 سال کے بعد لایا گیا یہ پتھر، اور جس سال 317 ہجری اور 7 ذی الحجہ کو یہ بحرین والے ظالموں نے چڑھائی کی تھی مکہ مکرمہ پر، تو اس سال بھی یہ ظلم ہوا تھا کہ حج ادا نہیں ہو سکا۔ لیکن ایک بڑے خسارے کی بات یہ ہمارے لیے بھی کہ جب یہ وبا آئی تو اس سال بھی کتنے ہزاروں لوگ حج سے محروم ہوئے، اس سال بھی حج سے محروم ہوئے۔ میرے دوستو
تو ابتدا میں ایک روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے لیے گناہوں کا کفارہ، اور ایک روایت یہ کہ جب یہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا تو یہ بالکل سفید تھا اور ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ تو میرے دوستو، ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ الحمدللہ کہ یہ دوبارہ یہ حج بحال ہو گیا، ورنہ ہم مسلمان اگر اس حج سے محروم رہتے اور یہ وبا ایسے ہی رہتی تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ ہمارے اختیار میں کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کاش کہ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں، گڑ گڑانے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں مسلمانوں کی اس کے بعد بھی یہ حالت ہے کہ 3، 4 اور 5 بندے نماز میں ہوتے ہیں صبح کی۔ کیا تم اور لوگوں کو اللہ رزق نہیں دے رہا؟ کیا تم اور لوگ اللہ کی اس آب و ہوا سے، اس آکسیجن سے سانس نہیں لیتے؟ کیا تمہیں اللہ جل جلالہ نے یہ دن کی روشنی عنایت نہیں فرمائی؟ اگر میرا رب چاہتا اس پاکستان کو اندھیروں میں کر دیتا تو تم لوگ کچھ کر سکتے تھے اس کا، لیکن باوجود ہمارے اس گناہوں کے سمندر میں پھر بھی میرے دوستو ہمارا رب ہم پر ارحم الراحمین ہے، رحم فرماتا ہے ہم پر۔ کاش کہ ہمارے دلوں میں بھی رحم آ جائے، کاش کہ ہم بھی اپنے رب کے سامنے رونے والے بن جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر مسجد سے لاؤڈ سپیکر کو ہٹایا جائے اور ایسے بھی اذان دی جائے تو کتنے گھروں تک اس کی آواز پہنچتی ہے؟ صبح کے وقت اذان کی پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ لیکن آج مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اسے نماز کا بھی کہو تو وہ کہتا ہے اس مولوی صاحب کو دیکھو اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حالانکہ تم اسے قرآن کی آیات کا مفہوم بتا رہے ہو، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن میرے دوستو ہمارے کان پر جوں تک نہیں۔ یہ ہمیں اس وقت میں خصوصی اس ذی القعدہ کا مہینہ جو شروع ہونے والا ہے، اس میں ہمیں اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ حج بحال ہو گیا مسلمانوں کے لیے۔ اگر یہ حج بحال نہ ہوتا تو تم لوگ محروم ہو جاتے، مسلمانوں تمہارا کیا بنتا؟ تو میرے دوستو عرض میری یہ ہے کہ ہمیں ایک تو 5 وقت نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ ہم فرض نماز نہیں پڑھتے تو نفلی نمازیں کیا پڑھیں گے؟ نفلی نمازیں ہم کیا پڑھیں گے؟ اور پھر